بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں اور عبادات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور عید کا تحفہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے، ان کی ستر پوشی کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جب اس کے نیک بندے نماز عید سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے یوں خطاب فرماتا ہے: بندو واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان عام کر دیا جاتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے راستے کے دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، سویرے سویرے اپنے رب کی طرف چلو جو بہت بڑا کریم ہے، کیونکہ نماز تراویح اور روزے کا حکم دیا تھا جس کو تم نے بجا لایا، لہٰذا تم انعام کے لیے آگے بڑھو۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے جن میں لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے راہ روی کے مرتکب ہوتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی 2 غلط رسوم پر مشتمل عیدوں کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے اور ان دونوں عیدوں میں شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی منانے، اچھا لباس پہننے اور بے راہ روی کی جگہ عبادت، صدقہ اور قربانی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے 5 راتیں 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ کی راتیں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات شب برات کو شب بیداری کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی ہے لوٹنا۔ عید ہر سال لوٹتی ہے، اس لیے اس کا نام عید رکھا گیا۔ عید الفطر صحابہ کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ذکر الہی، حمد و ثنا اور عظمت و پاکیزگی کے بیان سے زینت کرو۔ ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ زمین پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ باہر نکلو تاکہ خدا کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری عید اس دن ہے جس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید کے روز ہمیں بطور خاص گناہ کی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے روز یعنی شوال کی 1 تاریخ کو روزے سے نہ رہو، عید کے روز کھاؤ پیو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اور زینت کا دن ہے، اس لیے ہے کہ جس کا روزہ قبول ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی 5 عیدیں ہوتی ہیں۔ پہلا جس دن وہ گناہوں سے محفوظ رہے، دوسرا جس دن وہ ایمان سلامت رکھے، تیسرا جس دن وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے، چوتھا جس دن وہ جنت میں داخل ہو، پانچواں جس دن اسے پروردگار کا دیدار نصیب ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عید کے دن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے لیے خوب خوشی منائیں اور عبادت و ریاضت میں ہمیشہ تا حیات لگے رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رمضان کے روزے اور ہم سب کی عید قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔